مسلمانوں کے سماج کے حال کو بگاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بھائی جی ڈی پی کم ہو رہا ہے، فکر مند ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، پریشان ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں، مار کاٹ ہو رہی ہے، ادھر مار رہے ہیں، ادھر موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ موب لنچنگ سے زیادہ قبر کا عذاب بھیانک نہیں ہے؟ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھئی فلانا مسلمان ہے، بھئی رات کے اندھیرے میں اکیلے کہیں جاؤ مت، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ رات کے اندھیرے میں تو اکیلا جائے گا، جھگڑا کہیں ہو گیا، لوگ تجھ کو 50 لوگ مل کے مار ڈالیں گے۔ ڈر ہے، اور واقعی سب کو ڈر ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن اس سے بڑا بھی تو خطرہ ہے کہ قبر کا اندھیرا ہے، وہاں سے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، اور فرشتے پیٹ رہے ہیں، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا دنیا میں عذاب یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے فرشتے روح نکال رہے ہیں مار پیٹ کے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ اور پیٹ پہ مار مار کے ان کی جانیں نکالیں گے۔ اس سے ڈر نہیں، یہ بڑا ڈر ہے، اس سے فرار ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی مدد کے لیے آ جائے، ہو سکتا ہے یہ جان بچا کے بھاگے، ہو سکتا ہے پولیس آ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بچانے کے لیے کون ہے؟ رشتہ دار آئیں گے، پولیس آئے گی، کوئی مدد آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے بچا سکتا ہے، سب اللہ سے بچا نہیں سکتے ہیں، سب مل کے اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا یہ، تم بتاؤ کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کون ہے جو تم کو پناہ دے سکتا ہے سب کے مقابلے میں، اور کون ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ کون ہے وہ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ ہے۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے، اللہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے، سب مل کے اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ ہم دنیا کے مسائل کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، اپنے معاملات کے بچانے کی، حفاظت کی فکر ہونا چاہیے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ لیکن کیا ہم یہیں جا کے رک جائیں؟ اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کا کیا؟ قبر کا کیا؟ حشر کا کیا؟ آخرت کا کیا؟ پل صراط کا کیا؟ بعض اوقات ٹیلی ویژن ہم کو دنیاوی مسائل میں اتنا الجھا کے رکھ دیتا ہے کہ ہم قرآن کی خبریں چھوڑ کے ہم ان خبروں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ آدمی اٹھا واٹس ایپ پہ دیکھو، فیس بک پہ آیا، دیکھو فلاں جگہ موب لنچنگ ہوگی، بہت دکھ کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، ایسے واقعات نہیں ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، تو اس کی فکر کر رہا ہے، تو اس کا ٹینشن لے رہا ہے، لیکن تو قرآن کے اخبار، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، اس مصیبت سے ڈر کے اس کے بچنے کی کیا فکر کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا کے مسائل اتنے زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑے مسائل جو ہماری زندگی میں واقع ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ موت کا ہے، کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کا توبہ کا موقع چھن جائے گا، نیکی کا موقع چھن جائے گا، قبر میں پڑے رہنا قیامت تک۔ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے والے کو آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چغل خوری کرنے والا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہم جو بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟